بولا، لیکن اب بھی تمہارا یہاں سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ پرتھوی کے گنڈے کتوں کی مانت تمہاری بو سونگھ رہے ہوں گے۔ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ راجو نے پوچھا۔ غالباً 10 ہے، رادھا نے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو 4 دن تک میں تمہارا مہمان ہوں۔ چاند کی 14ویں کو ہی میں باہر نکلوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ رادھا نے گہری سانس لی۔ راجو کو آج رادھا کا مہمان بنے تیسرا دن تھا۔ ان 3 دنوں میں اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ کھانا پینا، کپڑے، سگریٹ، ہر چیز موجود تھی، مگر اب وہ کھا کھا کر اور مسلسل سو کر تنگ آ چکا تھا۔ رادھا کی زبانی اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کی تلاش میں ساری بستی کھنگال دی گئی تھی۔ راجا کے گھر تک پرتھوی کے گنڈے آئے تھے، مگر اوپر کچھ ہوتا تو انہیں ملتا۔ راجو تو اس زیر زمین بنکر میں تھا جس کا راستہ دیوار میں جڑی کپڑوں کی الماری سے آتا تھا، اور کپڑے ہٹا بھی دیے جاتے تو پیچھے پوری دیوار پر اسٹیکر نما پوری ڈیکوریٹڈ شیٹ پیسٹ کی گئی تھی، لہٰذا دیوار کا سراغ نہ مل سکا۔ رادھا پوری طرح اس کی خدمت کر رہی تھی۔ البتہ کبھی کبھی راجو محسوس کرتا کہ یہ ادھیڑ عمر عورت اسے بڑے غور سے دیکھتی تھی، لیکن راجو نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اس وقت تو وہی اس کی واحد مددگار تھی۔ اس وقت بھی راجو کھانا کھا رہا تھا اور رادھا سامنے بیٹھی اسی غور سے دیکھ رہی تھی۔ راجو کھانے کے ساتھ ساتھ کل 14ویں کی شب کے پروگرام پر بھی غور کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد راجو سگریٹ اور چائے پینے لگا۔ یہ سب چیزیں اسے رادھا ہی مہیا کرتی تھی۔ پھر کافی دیر اور کبھی کھڑک سنگھ کی باتیں کرتے رہے۔ راجو نے محسوس کیا کہ رادھا کھڑک سنگھ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتی، لیکن چونکہ راجو کو شمالا نے ہدایت کی تھی، لہٰذا وہ ہر حالت میں کھڑک سنگھ سے مدد لینے پر تلا ہوا تھا۔ پھر رادھا اوپر چلی گئی۔ راجو حسب معمول ایک بار پھر تہھانے میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ کتابیں بھی وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ راجو مطالعہ کرنے لگا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحے وہ دم بخود رہ گیا۔ رادھا، جس کے بال سفید اور آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک لگی رہتی تھی، اس وقت اس کے سامنے موجود تھی، مگر وہ ایک بھرپور جوان عورت نظر آ رہی تھی۔ گہرے بلیک کھلے بال اور سیاہ ساڑی میں ملبوس زبردست میک اپ، ہاتھوں میں کنگن۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، اینک بھی نہ تھی۔ راجو پہلی نظر میں اسے پہچانا ہی اس کی مسکراہٹ سے تھا۔ رادھا، آپ اور یہ جوبن؟ راجو ہکلایا۔ تھور، کیا میں کوئی بوڑھی عورت ہوں؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ بالوں میں سفیدی اور موٹے شیشوں کی اینک لگا کر بیوگی کی چادر اور سوتی ساڑی پہن کر بھیس بدل کر بوڑھی عورت کے روپ میں رہ رہی ہوں؟ لیکن اس کا کیا مطلب؟ راجو نے اس کے دہکتے وجود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ راجو کی بات سن کر رادھا آگے بڑھی اور دھپ سے اس کے اوپر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی، راجو، مجھے جس انداز کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، وہ انداز میری عادت بن کر میرے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے حالات کی وجہ سے میں روکھی اور بدمزہ زندگی گزارنے پر پابند ہو گئی تھی، لیکن جب سے تم یہاں آئے ہو مجھے ایک عجیب سی بے قلی اور بے چینی ہو رہی تھی۔ میں خود بخود تیری طرف کھینچی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رادھا نے راجو کو باہوں کی وادی میں سمیٹ لیا۔ راجو کے لیے یہ حیرت انگیز سچویشن تھی، لیکن وہ خود بھی تو ڈال پات منڈلانے والا بھنورا تھا۔ رادھا کی غیر متوقع اور غیر مشروط پیشکش سے اس کے اندر بھی اتھل پتل ہونے لگی۔ شکنتلا اوپر جمیلہ اور سمینا کے کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ دونوں بہنیں ایک ہی چارپائی پر لیٹی باتیں کر رہی تھیں۔ سمینا کے مقابلے میں جمیلہ زیادہ خوش تھی کہ چلو گھر کی گھٹن سے تو نجات ملے گی باجی کو۔ سمینا بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ 3000 کی ملازمت کم تو نہ تھی، اور پھر جمیلہ نے اٹھ کر ٹیپ پر گانا لگا دیا اور گانے کے بول پر ڈانس کرنے لگی تو سمینا نے اٹھ کر ٹیپ بند کر دی۔ سو جاؤ ادھر، تم نے کون سا فلمی ہیروئن بننا ہے، ہر وقت ناچتی رہتی ہو۔ ہائے باجی، کیا پتہ بن ہی جاؤں، جمیلہ حسرت سے بولی۔ بکواس بند کر کمینی، بھائیوں کو پتہ چل جائے نا تو تمہاری بات کا تو کلہاڑی سے چیر دیں گے تمہیں۔ یہی تو مجبوری ہے، ہماری بھی کیا زندگی ہے۔ بچپن میں اسکول جاؤ، بڑی ہو جاؤ تو بھائیوں کا روپ سہنا پڑتا ہے، شادی ہو جائے تو خاوند کی خدمت میں لگ کر بچے پیدا کرو اور انہیں پال پوس کر جوان کرو، مر جاؤ۔ ہاں، جمیلہ روحانسی ہو گئی اور پھر دونوں بہنیں باتیں کرتی کرتی سو گئیں۔ شکنتلا چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ دونوں سو گئی تو شکنتلا اٹھی اور کھڑکی کے راستے باہر نکل آئی اور فضا میں بلند ہو گئی۔ اس کا موڈ آج خون پینے کا تھا۔ شکار کی تلاش میں شہر سے باہر چل دی۔ جانے کس بدقسمت کی شامت آئی تھی۔ اڑتے اڑتے شکنتلا شہر سے کچھ پرے آ گئی۔ اندھیرے میں شہر کی گنجان عمارتیں بھوتوں کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ اب شکنتلا نیچے اتر آئی اور زمین سے 2-4 ہاتھ بلند چلنے کے انداز میں اڑنے لگی۔ یہ ایک سڑک تھی جس کے دونوں اطراف درخت ہی درخت تھے، لیکن سڑک دور دور تک سنسان تھی۔ شکنتلا سوچنے لگی کہ کدھر جاؤں، کوئی مکان بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ سڑک سے اتر کر درختوں کے دوسری طرف جا کر دیکھوں، شاید کوئی مکانات وغیرہ ہوں۔
وہ سڑک سے نیچے اتر کر درختوں کے پیچھے چلی گئی تو دور سے اسے ایک کار کھڑی نظر آئی۔ وہ نزدیک چلی گئی۔ کار کے شیشے کھلے تھے لیکن کار میں کوئی انسان نہ تھا، گاڑی خالی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کار اس جنگل میں شیشے کھلے ہوئے، یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے قریب ضرور ہوگا۔ وہ گاڑی کے قریب ہو گئی۔ نزدیک جا کر اسے محسوس ہوا کہ کار خالی نہیں ہے۔ وہ مزید قریب چلی گئی تو اسے سرگوشیوں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ تب اس نے آگے بڑھ کر گاڑی میں جھانکا تو بے ساختہ مسکراہٹ اس کے گلابی لبوں پر پھیل گئی۔ کار کی پچھلی نشست پر ایک نوجوان جوڑا موجود تھا۔ شکنتلا جان گئی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی خونی پیاس بجھنی ہے۔ اس کے ذہن میں شرارت دستک دینے لگی۔ وہ پوشیدہ سے ظاہر حالت میں آ گئی اور انتہائی آراستہ پراستہ لباس میں نظر آنے لگی۔ آگے بڑھ کر اس نے گاڑی کے چھت پر ہولے سے دستک دی۔ نوجوان جوڑا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ شکنتلا نے دیکھا کہ نوجوان اونچی سوسائٹی کا بگڑا رئیس ہے، جس کے کان میں بالی اور عورتوں جیسے بال تھے۔ لڑکی آوارگی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ نوجوان فیشنیبل اور غضبناک حد تک حسین لڑکی کو سامنے پا کر دونوں ہی حیرت کے سمندر میں معجزن ہو گئے۔ کون ہو تم؟ نوجوان حواس مجتمع کر کے بولا۔ اسی منزل کے راہی جس کے تم دونوں مسافر ہو۔ شکنتلا جھٹکے سے بال پیچھے کر کے بائیں آنکھ دبا کر لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی تو لڑکے کی باتیں کھل گئیں اور پھر مختصر مذاکرات کے بعد بگڑے نوجوان کی ساتھی اگلی نشست پر چلی گئی اور شکنتلا گاڑی کی پچھلی نشست پر۔ اچانک ہی نوجوان کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا آپ شکنتلا سے آزاد کروانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن شکنتلا کی گرفت تو آکٹوپس کی طرح ناقابل توڑ ہوتی ہے۔ وہ اطمینان سے نوجوان کو دبوچے اس کے نرخرے کو دانتوں سے پھاڑنے میں مصروف تھی۔ نوجوان لڑکی اگلی نشست سے سر پیچھے کیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صورتحال سمجھ میں آتے ہی وہ چلاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ کھٹاک کی آواز آئی اور گاڑی کے چاروں دروازے سختی سے لاک ہو گئے۔ چاروں شیشے خود بخود اوپر چڑھنے لگے اور گاڑی قید خانہ بن کر رہ گئی۔ ادھر نوجوان کا تازہ لذیذ خون شکنتلا کے معدے میں منتقل ہونے لگا۔ نوجوان کی مزاحمت عروج پر پہنچ کر دم توڑنے لگی اور پھر نوجوان زیادہ خون بہہ جانے یا شکنتلا کے پی لینے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا۔ شکنتلا نے اسے زور دے کر نشستوں کے درمیان پھینک دیا اور خود سیٹ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے وحشت ناک انداز میں لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر لڑکی کا منہ کھلا اور ایک لرزہ خیز چیخ اس کے حلق سے نکلی اور لڑکی مارے دہشت کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سر لڑک کر گیئر کے اوپر جا لگا۔ اگلی صبح بشیرہ ذرا جلدی دفتر چلا گیا اور 11 بجے کے قریب ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ سمینہ کے لیے ملازمت کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس خبر سے ماں بہنیں خوش ہو گئیں اور پھر سمینہ بھائی کے ساتھ چادر کی بکل مارے سائیکل کے کیریئر پر بیٹھ کر دفتر چلی گئی۔ سارے بھائی بھی کام پر چلے گئے اور جمیلہ کالج جا چکی تھی۔ گھر میں صرف بوڑھی ماں تھی جو بڑبڑاتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ شکنتلا جو رات کو شکار کی تلاش میں گھومتی رہی تھی، اوپر والی منزل کے کمرے میں جمیلہ سمینہ کے بستر پر جا کر گہری نیند سو گئی تو پھر سوتی ہی رہی۔ اس کی آنکھ دوپہر کے وقت کھلی جب جمیلہ نے شور شرابے سے کمرہ سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ شکنتلا اٹھ بیٹھی، تھوڑی دیر جمائیاں لیتی رہی اور پھر دونوں بہنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جمیلہ کھرچ کر باجی سمینہ سے آج دفتر میں پہلے دن کی کارگزاری اور وہاں کے ماحول اور بندوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ سمینہ سنجیدگی سے باری باری ساری باتیں اسے بتا رہی تھی۔ تمہیں الگ کمرہ ملا ہے؟ ہاں، اتنی بڑی ٹیبل ہے کمرے میں، کارپیٹ پڑا ہے، پردے لگے ہیں۔ ویری گڈ، آپ بھی تم تو آفیسر لگ گئی ہو۔ باس کا نام کیا ہے؟ عمران صاحب۔ جوان ہیں؟ جمیلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ ہاں، ظاہر ہے جوان ہی ہیں۔ ویل ڈریس ہیں؟ جمیلہ کریدنے لگی۔ 3 پیس میں ملبوس تھے۔ دفتر میں کتنے کمرے ہیں؟ پتہ نہیں، آج تو میں نے صرف عمران صاحب کا آفس اور اپنا کمرہ ہی دیکھا ہے۔ بڑا مزہ آئے گا باجی، تمہاری وجہ سے میرے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تنہا کا بھائی کہہ رہے تھے کہ ایڈوانس دیتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جاتے ہی ان سے تنہا مانگنا شروع کر دیتی؟ ابھی میں نے کیا ہی کیا ہے۔ رات کے آخری پہر شکنتلا چپکے سے اٹھی اور دونوں بہنوں کو سوتا چھوڑ کر اڑتی باہر نکل گئی۔ کل کا خوشگوار تجربہ تھا جس سے بہت خوش تھی اور چاہتی تھی کہ آج پھر کوئی مزید ایسی واردات ہو جائے۔ کل کا مزہ ابھی تک اس کی زبان پر تھا، لیکن اسے زیادہ لطف تب آتا تھا جب شکار چوہے کی طرح تڑپے اور شکنتلا بلی کی طرح اس کے ساتھ ٹھٹھول کرے۔ انہی خیالات میں گم شکنتلا آج کسی اور سمت نکل آئی تھی۔ شکنتلا تاروں بھرے آسمان کے نیچے مکانوں سے ذرا اوپر اڑ رہی تھی۔ اس کی عقابی نظریں اور سانپ والے کان جو معمولی ارتعاش بھی محسوس کر لیتے تھے، ایک کے بعد ایک وہ ایک مکان کے پاس رک کر سنگن لیتی اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ اسی تاکہ جھانکی میں کافی دیر گزر گئی۔ آخرکار ایک صاف ستھری خوبصورت کوٹھی اس کی نظروں میں آ گئی جس میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شکنتلا چپکے سے
ٹیرس پر آ کر اتر گئی اور پھر مزے سے آزادانہ گھومنے لگی اور باری باری ہر کمرے میں جھانکنے لگی۔ اکثر کمرے خالی تھے۔ ایک کمرے میں ایک بوڑھا کھانسی کا گھر اور بیماری کا گڑھ بنا لیٹا تھا۔ شکنتلا آگے نکل گئی۔ ایک کمرے میں اسے ٹی وی چلنے کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ روشن دان سے جھانکا تو ایک بڑھیا بستر پر لیٹی کمبل گھٹنوں تک کیے ریموٹ سے چینل بدل بدل کر چیک کر رہی تھی۔ بڑھیا کے تراشیدہ بال اور چہرے کی بناوٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پڑھی لکھی پرانے زمانے کی فیشنی بڈھی ہے۔ پاس ہی ویل چیئر پڑی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ معذور عورت ہے۔ کسی انگلش چینل پر لگی فلم دیکھ کر بڑھیا نے ریموٹ رکھ دیا اور دلچسپی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ شکنتلا کو اس خپتی بڑھیا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ مزید کمروں میں تانکا جھانکی کرنے لگی۔ ایک اور کمرے میں زندگی کے آثار پا کر شکنتلا ذرا اوپر ہو کر روشن دان سے جھانکی تو ایک نوجوان کو کمپیوٹر میں بغور مگن پایا۔ شکنتلا کو یہ سرخ و سفید نوجوان اچھا لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ جسم میں خون کی فراوانی بہت زیادہ ہے۔ شکنتلا ہوا کی مانند غائب حالت میں سرسراتی ہوئی روشن دان سے اندر اتر آئی۔ لڑکے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ ایک ناگن اور خون آشام حسینہ خوبصورت زہریلی موت بن کر کمرے میں اتر چکی تھی۔ شکنتلا چلتے چلتے آہستگی سے لڑکے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور پھر چونک پڑی۔ اب اسے نوجوان کی محویت کا اندازہ ہوا تھا۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر پتری غریبوں کی فلم چل رہی تھی۔ شکنتلا اس حیرت انگیز چیز کو محویت سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی۔ شکنتلا خوش ہو گئی اور اسی کمرے کو رات کا مسکن بنانے کا تہیہ کر لیا۔ کمرے کے سامان سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ شکنتلا نے ادھر ادھر دیکھا اور سوئچ بورڈ پر اس کی نگاہ آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام سوئچ بٹن آف کر دیے۔ یکدم کمرہ تاریکی سے بھر گیا۔ او شٹ! نوجوان کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر وہ لائٹ آن کرنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اٹھ کر بستر پر جا لیٹا۔ تھوڑی دیر کروٹیں لینے کے بعد اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہو گئی کیونکہ عمل کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ شکنتلا ایڑی پر گھومی اور دلکش لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ شکنتلا کا ایک ہاتھ پیٹ سے سفر شروع کر کے لڑکے کے سینے اور پھر گردن تک پہنچ گیا اور گردن کو ٹٹولنے لگا۔ شیرک انگوٹھے اور انگلی کی گرفت میں آتے ہی شکنتلا کی گرفت سخت ہو گئی اور پھر وقت ضائع کیے بغیر اس نے اپنے تیز دھار دانت شیرک میں پوری قوت سے پیوست کر دیے۔ نوجوان اس آفت ناگہانی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اچھے خاصے ڈیل ڈول کا صحت مند آدمی تھا، لہٰذا اس کی زوردار مزاحمت سے شکنتلا کی گرفت شیرک سے ختم ہو گئی اور نوجوان چیختا چنگاڑتا پلنگ سے نیچے اتر کر بھاگا۔ وہ سمجھ گیا کہ انجانے میں کسی پچھل پیری کے ہاتھ لگ گیا ہے، مگر شکنتلا کے دانتوں سے اس کی شیرک میں کٹ لگ چکا تھا جس سے خون رس رس کر اس کی گریبان کو تربتر کرنے لگا۔ اسی سنا میں شکنتلا نے اپنی فطرت کے مطابق زکند لگا کر نوجوان کو دبوچنا چاہا، مگر پھر اس کا موڈ دل لگی کا بن گیا۔ اس نے فوراً ہی جادوئی طاقت کو بروئے کار لا کر تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دیے۔ ادھر نوجوان مارے گھبراہٹ کے خارجی دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چٹخنی کھلی ہوئی تھی، ہینڈل ان لاک تھا، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نوجوان کی بدحواسی اتنی تھی۔ ایسے میں شکنتلا اپنی ایڑی پر گھوم گئی تو شکنتلا کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ اب وہ پنک کلر کے لہنگے اور سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اونچی ہیل کی گلابی سینڈل، چوڑیوں سے بھری کلائیاں، بالوں میں موتیے کے گجرے۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے سے کشتی لڑنے والے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، کیا ہوا جانو؟ شکنتلا بھولے پن سے بولی، تم چڑیل ہو؟ نوجوان ہکلا گیا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ خواب تو نہیں دیکھا تم نے؟ میں تو اچھی بلی لڑکی ہوں۔ خون! نوجوان کا ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے گلے کی طرف اٹھ گیا، مگر اگلا لمحہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا کیونکہ اس کی گردن بالکل ٹھیک تھی۔ اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر الماری کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے جسم پر خون کا کوئی دھبا نہ تھا۔ نوجوان ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی میں پاگل ہو گیا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ شیشے سے ہٹ گیا۔ اپنا سر اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ لیکن تم کون ہو اور یہاں بند کمرے میں کیسے آئی ہو؟ نوجوان پھر چونک کر بولا، بند کمرہ کہاں ہے، کھلا ہوا ہے، یہ دیکھو۔ شکنتلا نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اور یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کون ہوں، مگر تم اپنے آپ کو سنبھالو تو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے پھر دروازہ آہستگی سے بند کر دیا اور ادائے دلبرانہ سے چلتی ہوئی نوجوان کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی اور بائیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ نوجوان ایک بار پھر غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شکنتلا کے مہکتے وجود سے میک اپ کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بال نوجوان کے چہرے پر گرا دیے اور پھر اچانک ہی کمرہ میوزک سے گونجنے لگا اور شکنتلا اٹھ کر رقص کرنے لگی۔ وہ اتنے ماہرانہ انداز میں ناچ رہی تھی کہ نوجوان اس کے لچکیلے بدن کی بھول بھلیوں میں گم ہونے لگا۔ رقص کے توبہ شکن زاویے نوجوان کو دنیا بلانے لگے۔ شکنتلا نے نوجوان کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچ کر اسے بھی اپنے ساتھ رقص کرانے لگی۔ نوجوان کو یہ لمحات ہنی مون لگ رہے تھے۔
اور وہ بھی شکنتلا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگا۔ اچانک شکنتلا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کمرے کے عین درمیان رک گئی اور دونوں باہیں واں کر کے خود سپردگی کے انداز میں نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ کا جال پھینکنے لگی۔ نوجوان رک گیا اور بے سختہ اس نے بازو پھیلا دیے، مگر پھر اسے پوز بدلنے کی حسرت ہی رہی۔ یکایک اسے اپنا وجود پتھر کا محسوس ہونے لگا۔ وہ کارپٹ پر کمرے کے عین درمیان بازو کھولے گردن اٹھائے کھڑا تھا، لیکن حرکت سے معذور ہو چکا تھا۔ شکنتلا ہنس پڑی۔ لو، خوبصورت اور صحت مند نوجوان، اتنی سی بات تھی۔ اب سنو کہ میں کون ہوں۔ میں خون پینے والی بلا ہوں اور تمہارا خون پینا چاہتی ہوں، اور اب تمہارا پوز اتنا پیارا ہے کہ مجھے اطمینان سے تمہارا خون پینے کو مل جائے گا۔ یہ کہہ کر شکنتلا نوجوان کے سامنے آ کر اس کی شہرک ٹٹولنے لگی۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھیں خوف سے ابلنے لگی۔ اس نے بہترا زور لگایا، مگر وہ حرکت اور آواز سے قاصر ہو چکا تھا۔ رات کے اس پچھلے پہر وہ شکنتلا جیسی ہونا شام کے ہاتھ چڑھ چکا تھا، جو معاف کرنے کی قائل ہی نہ تھی۔ نوجوان جو سن اور محسوس کر سکتا تھا، یک بارگی اسے شکنتلا کے دانت اپنی شہرک پر محسوس ہوئے اور پھر تیز چبھن کا احساس۔ شکنتلا اپنے تیز چمکدار دانتوں سے اس کی شہرک پوری طرح کاٹ چکی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ نوجوان کے شانوں پر رکھ کر منہ اس کی گردن سے لگا کر مزے سے گرما گرم تازہ خون کا لطف اٹھانے لگی۔ یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہ رہا، کیونکہ بے شمار خون نکل جانے کی وجہ سے نوجوان موت کی وادی میں اترنے لگا، اور شکنتلا ایک بار پھر اسی گھر کی طرف پرواز کر گئی جسے اس نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ شکنتلا رات کو اس طرح سیراب ہوئی تھی کہ اس کے حواس پر سخت تھکاوٹ اور سستی چھا گئی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر تک اور پھر سپہر تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ سمینا اور جمیلہ دونوں بہنیں کمرے میں موجود تھیں۔ جمیلہ کالج کا کام کرنے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ٹیپ ریکارڈر پر کوئی کیسٹ لگا رکھی تھی جس سے میوزک اور گانے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ سمینا ایک کرسی پر بیٹھی کونی کرسی کی ہتھی پر جمائے اور تھوڑی ہاتھ پر رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شکنتلا باری باری دونوں کو دیکھتی رہی۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے دھیان میں مگن تھیں، مگر جمیلہ نے تو 1-2 بار بڑی بہن کی طرف دیکھا، مگر سمینا کسی گہری اور فکر انگیز سوچ میں مبتلا تھی۔ اس نے جمیلہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور کھڑکی سے باہر دور ہلاؤں کو گھورتی رہی۔ آخرکار جمیلہ نے ٹیپ کا بٹن دبایا اور کافی زوردار آواز کے ساتھ بند کر دی۔ تب سمینا نے چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا اور جمیلہ کو تکنے لگی، جو اسے بناوٹی غصے سے تکے جا رہی تھی۔ سمینا کا انداز سوالیہ تھا۔ قسم سے آپی بہت بور ہو، اتنی دیر سے بیٹھی ہو، بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے۔ نئی جگہوں پر جانے والے کے پاس تو ڈھیروں باتیں اور موضوعات ہوتے ہیں، اور تم نے منہ میں گھنگریاں ڈال رکھی ہیں۔ کہ آج آفس میں کسی نے مارا تجھے؟ جمیلہ کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر سمینا نے گہری سانس لی اور اداسی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جمیلہ آج آفس میں ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جا بھی چھوڑ دوں۔ ارے نہیں، جمیلہ دھک سے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی اور کرسی کھینچ کر تیزی سے سمینا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں آپ بتاؤ کیا بات ہوئی؟ شکنتلا کو بھی اب دلچسپی ہوئی۔ اسے یاد آ گیا کہ آج دوسرا دن ہے، اس لڑکی نے کوئی سروس کر لی تھی۔ دیکھو تو صحیح اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ بھی کھسک کر ان کے قریب آ کر چارپائی پر بیٹھ کے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اسے تو چھوا یا محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جمیلہ تجھے تو پتا ہے کہ بشیر بھائی اپنے آفس میں چپڑاسی ہیں۔ ہاں پھر؟ جمیلہ تیزی سے بولی، اور میں وہاں اکاؤنٹنٹ سلیکٹ ہوئی ہوں۔ اور پھر آگے؟ جمیلہ جھلائی، اور مجھے وہاں پورا ایک کمرہ دیا گیا ہے۔ سمینا پھر رکی۔ بابا بولتی رہو، میں کوئی اجڑ نہیں ہوں، کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں، ہر بات کو سمجھتی ہوں۔ آج صبح جب میں بھائی جان کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر دفتر پہنچی تو اس وقت 8:15 بجے کا وقت تھا۔ ابھی دوسرے لوگ نہیں آئے تھے، بھائی بشیر کے علاوہ صرف 2 اور چپڑاسی تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھائی اور دوسرے دونوں چپڑاسی صفائی وغیرہ کرنے لگے۔ ایک چپڑاسی شیدہ میرے کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ وہ نوجوان سا لڑکا ہے، بار بار مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے آ کر اسے دوسری جگہ صفائی کے لیے بھیج دیا اور خود میرے آپس میں جھاڑ پھونچ کرنے لگے۔ کارپیٹ صاف کیا، ڈسٹ بن جا کر کھڑکیوں کے پردے درست کیے تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں چھوٹی بہن ڈھیٹ بن کر کرسی پر بیٹھی رہوں اور بھائی جان نوکروں کی طرح میرے آگے پیچھے کام کرتے رہے۔ لہٰذا میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دروازے کے اندر والا نیٹ اٹھا کر جھاڑ ہی رہی تھی کہ اچانک باس عمران صاحب آ گئے اور مجھے کام کرتا دیکھ کر پہلے تو حیرانگی اور پھر غصے سے دیکھنے لگے۔ میں گھبرا گئی، پھر میٹ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ الٹے قدموں تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے آفس میں چلے گئے۔ بھائی بھی گھبرا گئے۔